ایران اسرائیل جنگ مشرق وسطی میں دیگر ملکوں تک پھیل گئی۔ ایران کا قطر میں امریکی فوجی اڈے پر جوابی حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے قطر میں العدید ایئر بیس پر 6 میزائل داغے۔ وسطی دوحہ اور دیگر علاقوں میں دھماکے، آسمان پر میزائلوں کو دیکھا بھی گیا۔ قطر میں امریکہ کا العدید ایئر بیس موجود، 10,000 فوجی تعینات ہیں۔ العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں سینٹکام کے تمام فضائی آپریشنز کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔ یہاں برطانوی فوجی اہلکار بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ایران کا آپریشن بشارت الفتح۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کے جواب میں طاقتور اور فاتحانہ کارروائی شروع کر دی۔ پاسداران انقلاب نے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے اپنے ملک پر حملے کا جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی چیف آف اسٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ امریکہ جنگ میں شریک ہو چکا، اس کے خلاف حملوں کے لیے ایرانی فوج کے ہاتھ کھل چکے ہیں، امریکہ کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ کی مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ طلب کی گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈینکن وائٹ ہاؤس میں موجود رہے۔ ایک سینئر امریکی افسر نے بتایا وائٹ ہاؤس اور وزارت دفاع قطر میں العدید ایئر بیس کی صورتحال سے آگاہ ہیں اور نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ خطے میں ایران نواز جنگجو گروہ بھی امریکی اڈوں پر حملوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ کہا امریکہ نے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر حملے کی تیاری کا سراغ لگایا ہے۔ عراقی حکومت کی جانب سے انہیں روکنے کی کوششیں جاری ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا 22 جون کو فردو، نتانز اور اصفہان میں حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملوں نے ایران اور امریکہ کے مذاکراتی عمل کو متاثر کیا۔ کمیٹی کی UN چارٹر کے مطابق ایران کے دفاع کے حق کی توثیق، فری کین کے ساتھ پاکستان کے قریبی مصروفیات کی بھی تصدیق، امن اور استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیلڈ مارشل اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ اسرائیل کا ایران میں فرد جوہری تنصیبات پر دوبارہ حملہ، فوجی اور سویلین تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ شاہد بہشتی یونیورسٹی، کراچ شہر اور سرکاری نشریاتی ادارے کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں بسیج فورس کے ہیڈ کوارٹرز اور ایک جیل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے 6 ہوائی اڈوں پر فضائی حملے، 15 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، 10 فوجی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت تقریباً 500 افراد شہید، 3000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے پھر حملہ، تل ابیب، اشکلون، اشدود اور بیسان پر میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش، میزائل حملے کے باعث ہزاروں شہری بجلی سے محروم ہو گئے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں اسرائیل میں اب تک 25 افراد ہلاک ہوئے، 2500 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر ایک اور شخص کو پھانسی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی ایران کے معاملے میں سفارتکاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن وائٹ کہتی ہیں امریکی صدر ایران کے معاملے پر سفارتکاری میں مصروف ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران میں حکومت کی تبدیلی کی بات بطور سوال کر رہے تھے۔ امریکی صدر کا مقصد کوئی حتمی پالیسی بیان دینا نہیں تھا۔ ناروے نے بھی ایران پر امریکی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ وزیر اعظم گہر اسٹورم نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مفلوج ہے۔ امریکہ کے پاس اپنے دفاع کا حق موجود ہے، مگر ایران پر اس حملے کو دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ ایران سے جوہری معاہدے کی کوششیں رک چکی ہیں، جو افسوسناک ہے۔ ایران امریکی اڈوں یا آبنائے ہرمز کو نشانہ بنانے سے باز رہے، برطانیہ کا انتباہ۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ ایران کے حملے کا جواب تباہ کن ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل نیٹو مارک روٹے کہتے ہیں نیٹو اس بات پر متفق ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ ایران عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت
ذمہ داریاں پوری کرے۔ ایران بہت حد تک روس یوکرین جنگ میں بھی شامل ہے۔ ایران نے روس کو ڈرون دیے جو وہ یوکرین کے شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی ماسکو میں روسی صدر سے اہم ملاقات ہوئی۔ صدر پیوٹن کی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی عوام کی مدد کرنے کی کوشش کا وعدہ کیا۔ ترجمان کریملن نے کہا کہ روس نے ایران کو ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ روسی نائب وزیر دفاع کہتے ہیں ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ روس اور ایران کی اسٹریٹجک شراکت مضبوط ہے۔ ایران سے دفاعی مدد کی درخواست پر تبصرہ غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا رویہ عالمی امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے ممکنہ خطرے کی بنیاد پر حملے دنیا کے لیے غلط پیغام ہے۔ فریق اینڈ فوری مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں۔ چین نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے پھیلاؤ پر خبردار کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا خلیج اور آس پاس کے سمندر عالمی تجارت کے لیے اہم ہیں۔ علاقائی عدم استحکام عالمی معیشت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش، تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ۔ عالمی ماہرین کا ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے پر تشویش کا اظہار۔ آبنائے ہرمز سے 80% خلیج تیل اور گیس ایشیائی ملکوں کو جاتی ہے جس پر شدید اثر پڑے گا۔ ادھر عراق میں بڑی آئل کمپنیوں نے غیر ملکی عملہ نکال دیا۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے عالمی معیشت کو خطرات لاحق ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہر کوئی تیل کی قیمتیں کم رکھے، لوگ دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں، محکمہ توانائی تیل کے لیے ڈرلنگ کرے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کا خطرہ، پیٹرولیم مصنوعات کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کی قیادت میں پیٹرولیم مصنوعات کے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کافی ہیں۔ اوگرا ریفائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے اسٹاک کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی صورت میں سپلائی کے متبادل ذرائع کا جائزہ لیا گیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے دنیا پر منفی اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، انڈیکس میں 3855 پوائنٹس کی کمی، 1,16,167 پر بند۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ خام تیل دوران ٹریڈنگ تقریباً $80 فی بیرل فروخت ہوا۔ WTI خام تیل کے $76 فی بیرل میں سودے ہوئے۔ ایران پر امریکی حملوں کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاج، فرانس، یونان، کینیڈا، جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ میں مظاہرے۔ پیرس، ایتھنز، ٹورنٹو، ٹوکیو، سیول، نیو یارک، لاس اینجلس اور واشنگٹن میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ نیو یارک میں یہودیوں نے بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی۔ تل ابیب میں بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کرتے دکھائی دیے۔ کولکتہ میں مظاہرین نے امریکی صدر کا پتلا بھی نذر آتش کیا۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی توسیع، نوٹم جاری۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق بھارتی طیاروں پر پاکستانی حدود کی بندش 23 جولائی تک بڑھا دی گئی ہے۔ بھارتی ایئر لائنز کے مسافر اور فوجی طیاروں پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی برقرار رہے گی۔ بھارتی رجسٹرڈ یا لیز پر لیے طیارے بھی پاکستانی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اہم اجلاس ہوا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے درآمد کا فیصلہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں چینی کی سپلائی میں کمی کا سامنا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ شوگر ملز مالکان ہیں۔ چینی کی فراہمی اور قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ کے پی حکومت کا اختیار صرف بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ بانی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، وہ آج حکم دے تو اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈا پور کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اظہار خیال، بولے بانی کی ہدایت کے مطابق بجٹ میں تبدیلیاں لائیں، صوبے کو اس کا حصہ نہ دینا بھی سازش کا حصہ ہے۔ 8 فروری کو وفاق اور صوبے میں مینڈیٹ چوری ہوا، یہ آئین توڑنے والوں کی بھول ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔
بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور صحافیوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ملک میں مانسون بارشوں کا پہلا سپیل آج سے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا پہلا سپیل 24 جون سے 2 جولائی تک جاری رہے گا۔ 25 سے 29 جون کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ متعلقہ اداروں کو الرٹ، مسافروں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ دنیا کے طاقتور ترین کیمرے کی اولین ٹیسٹ تصاویر جاری۔ سب سے بڑا ڈیجیٹل کیمرہ چلی کی رصد گاہ میں دوربین میں نصب۔ کیمرے سے بنی اولین تصاویر میں لاکھوں ستاروں اور کہکشاؤں کے مناظر واضح ہیں۔ اس رصد گاہ نے ابتدائی طور پر 2104 سیارچوں کو دریافت کیا ہے، جن میں سے 7 زمین کے قریب موجود ہیں۔ اور اے وی سی نیشنز کپ والی بال ٹورنامنٹ پاکستان نے قطر کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے قطر کے خلاف 25-22، 25-22 اور 25-21 سے کامیابی سمیٹی۔ پاکستان کی جانب سے عثمان فریاد، مراد جہاں، مراد خان اور فہد رضا نے شاندار کھیل پیش کیا۔